بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ ہر موضوع ہی اہم ہے کس کے لیے جو اس مسئلے میں مبتلا ہو۔ ابھی پچھلے دنوں 2 سے 3 مریض ایسے آئے جن کے مسائل ملتے جلتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مطلب میں اسٹڈی سے ہی باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تجربتاً سامنے آتی ہیں، ان کا کتابوں میں ذکر نہیں ملتا۔ ایک بچی جس کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی، اس کے لواحقین نے بتایا جی کہ اسے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، خواب میں ڈرتی بہت ہے، روتی بہت ہے۔ میں نے اسے چیک کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے کچھ ذہنی پرابلم ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ گفتگو کی، اور جب میں نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے، کہتے جی شادی کروانا نہیں چاہتی۔ تو اس سلسلے میں میں نے بیٹی سے دوبارہ درخواست کی کہ بیٹا مہربانی فرما کے آپ باحیثیت باپ میرے ساتھ بات شیئر کرو۔ بڑی دردناک بات اس نے بتائی، میرا دل پھٹ گیا جو اس نے الفاظ کہے۔ کہتی انکل جی کم از کم 20 دفعہ دلہن بنا کے میرے والدین نے مجھے مہمانوں کے سامنے بٹھایا ہے، اور جب وہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں لڑکی پسند نہیں، میرا بہت دفعہ دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو ایسی صورتحال میں مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کو پسند کرائی جاؤں۔ بہت افسوس ہوا۔ تو اس کی والدہ سے میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کام، کہ بچی کو بار بار تیار کر کے بچی نفسیاتی مریض ہو گئی ہے آپ کی، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسے جادو ٹونا ہے، اسے یہ پرابلم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو حقیقت بھی یہی نکلی کہ اس کو شادی کا پرابلم تھا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگے جی یہ سمجھے کہ اس کی شادی میں رکاوٹ سامنے آ رہی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں سے پتہ کیا، کوئی کہتا ہے جی کالا ہرن لا کے دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہت کچھ پیسہ میں لٹا چکی ہے، اس کے بعد بھی اصل مقصود ہاتھ نہیں آ رہا۔ تو اب ایک طرح سے ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو آج خصوصی دعوت حافظ صاحب کی، حافظ محمد انس فرید صاحب کی اسٹوڈیو میں اسی مسئلے کے لیے تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ شادی میں رکاوٹ کیا حساب ہے، کیا اس میں کوئی حقیقت ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سبحان اللہ۔ یا الہی دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا، اور اس معاشرے میں ہمیں ایسے بہت سے معاملات بھی آتے ہیں، اور بہت سے گھریلو جھگڑے اس وجہ سے مسئلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا ہے اصل میں اس معاملے پہ۔ اب اس معاملے میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس معاملے میں سب سے پہلے ہم نے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی بیماری، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ اصل میں ہم جب سے قرآن سے پیچھے ہٹ گئے، ہماری نسلیں برباد ہو گئی۔ اس معاملے پہ زیادہ سے زیادہ کرنا کیا؟ سب سے پہلے باوضو ہو جائے۔ اس کے والدین ہیں اگر اس معاملے میں پھنس چکے ہیں تو اس نے کرنا کیا؟ سب سے پہلے باوضو ہو۔ باوضو ہونے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے مجبور، بہت معاملہ ہو چکے، لیکن ہم تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر کچھ دعائیں بتاتا ہوں میں، وہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ شیطان کو بھی اللہ زیر و رسوا کر دے گا، اور انشاءاللہ بچی یا بچے کا رشتہ بھی جلد سے جلد ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، اس کا علاج ہے جو بتانے لگے ہیں۔ جی۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات۔ ہمارا ہر پروگرام میں یہ بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیات پڑھنا شروع کرو،
اس میں خیر و برکت ہے، بہت سی چیزیں اس میں آمن الرسول، یہ والی 2 آخری آیات سورۃ بقرہ کی۔ اس کے بعد یہ جادو ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی، رسیاں پھینکی، بن گئے صاحب وہ، جی اصل میں وہ نظر پر جادو کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ اس نظر پر جادو ہوگا، کوئی بھی جادو ہوگا، کرنا کیا ہے اس میں؟ ہم نے سورۃ یونس کی آیات نمبر 79 سے لے کر 86 تک آیت پڑھنی ہے، اور کم سے کم ہر نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ رحمان کی تلاوت ہے، آخری 3 کل ہے، اور سورۃ قصص کی آیات نمبر 24 ہے۔ جیسا کہ یہ آیات جب آئی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کہنے لگے اللہ بڑی دور آ گیا ہوں، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، روٹی کے لیے کوئی شے نہیں، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تو روٹی کی بات نہ کہ ہم تیرے لیے روٹی پکانے والی کا انتظام کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تیرے لیے روٹی پکانے والی کا انتظام کری بیٹھے ہیں۔ تو وہ آیات پڑھی سورۃ قصص کی آیت نمبر 24۔ یہ 24 نمبر آیت کم سے کم ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ، میرے اللہ کی توفیق سے۔ یہ پوری جو پڑھائی بتائیے 7 دن لگاتار کرنے سے انشاءاللہ ان کے رشتوں میں معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ شیطان کو ذلیل و رسوا کر دے گا انشاءاللہ۔ ایک بات چھوٹی سی میرے ذہن میں ہے جی جی کہ ایک حافظ قرآن، جی جی ایک ایسا آدمی جس کا قرآن سے معمول سے زیادہ تعلق ہے، جی جی اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہے، جی جی تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک جگہ پہ مل جائے ہمیں؟ جی بہت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو بہت آسان طریقہ ہے۔ سورۃ فاتحہ تو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، یہ ہوگی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، جی پہلا رکوع بھی ہم روٹین کے ساتھ، میرے خیال چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوگا، الف لام میم ذالک آخری 2 آیات ہے۔ اس کے بعد سورۃ قصص آیات نمبر 25 ہے، سورۃ رحمان ہے اس کے اندر، سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 تھا۔ یہ مکمل ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس میں، مکمل اس میں جب آپ لکھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ منزل کے نام سے جی جی اسے سرچ کیا جا سکتا ہے؟ جی منزل کے اندر ہوگی، لیکن شاید کہ سورۃ یونس کی آیات نمبر نہ ہو اس میں، اچھا سورۃ آیات نمبر جو سورۃ یونس کی آیات نمبر 79 تک اور 86 تک، شاید کہ اس میں مشکل ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے، اس میں نہیں ہے میرا خیال کے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات کی جب تلاوت کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس شیطان کو ذلیل و رسوا بھی کر دے گا۔ اس کے بعد یہ معاملات دیکھ لیں کہ ہم نے پردے کا اہتمام ہماری بہنوں نے پورا کرنا، نماز کی روٹین ٹھیک کرنی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ جی جی بالکل۔ ناظرین کرام، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اللہ کے حکم سے اگر ان پر عمل کیا جائے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ شیطان اس گھر میں آ جائے جس گھر میں آپ دروازہ بند کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، واش روم جاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہ ممکن ہی نہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ضرور ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے باشرع ہونا ہے، سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ بہت سے ایسے طریقے ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں کہ در حقیقت بہت بیہودہ ہیں۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں خواتین مردوں سے بری ٹھیٹھ پنجابی بولتی ہیں، وہی خواتین جب باہر جاتی ہیں تو انتہائی نرم لہجہ اور اتنی اچھی اردو بولتی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی پڑھی لکھی ہیں۔ خدا را یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مسائل بڑھا رہی ہیں۔